کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے شروع میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں ہم ایک روحانی علاج ہمارے اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، عمومی طور پر سب کے لیے ہی بتاتے ہیں، تو آج جو روحانی علاج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو وہ روحانی علاج ہے بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات شکایت رہتی ہے کہ سر کے بال گر جاتے ہیں، بہت زیادہ سر کے بال گرتے ہیں، بال کمزور ہو چکے ہیں، یا بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی کو گنج پن، یہ بھی ایک طرح کا مرض ہے، کسی کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے تمامی مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عز و جل بال جھڑنے کا روحانی علاج بتایا جائے گا، تو آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے۔ بڑھتے ہیں ابتدا میں روحانی علاج کی جانب، بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معنات بہت ہی پیارا یہ رسالہ ہے، بیمار عابد۔ ہو سکے تو اسے اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے، اور اس پر 78 بیماریوں کے متعلق، جو اس سے زیادہ بیماریوں کے متعلق روحانی علاج میں موجود ہے۔ اسی میں صفحہ نمبر 75 پیج نمبر، اس پر سر کے بال اور داڑھی کے بال جھڑنے کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار اس کو پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل پر دم کر دیجئے، اور روزانہ سوتے وقت اس تیل سے آپ سر کے مالش کیجئے۔ اگر سر کے بال جڑتے ہوں تو سر کے بالوں میں مالش کیجئے، اگر داڑھی کے بال جڑتے ہوں تو داڑھی کے بالوں میں مالش کیجئے۔ انشاءاللہ کچھ دن اس طرح کرنے کی برکت سے جو ہے وہ آپ کے داڑھی اور سر کے بال یہ جڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ تو دونوں کے لیے روحانی علاج ہو گیا، اسلامی بہنوں کے ساتھ اگر معاملہ ہے یا کسی اسلامی بھائی کے ساتھ ہے، داڑھی کے بال گرتے ہیں، گنج پن کا مسئلہ ہے، تو دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھنے میں ہیں کچھ اس طرح کی احتیاطیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان احتیاطوں کے پیش نظر پھر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور جو آپ نے تعداد کتنی مرتبہ ارشاد فرمائی؟ 41 بار سورۃ زیادہ اللیل۔ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھیں گے جلدی فائدہ ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برکت کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ چلے برکت ملے گی، تو یہ برکت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھیں، اور جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جائے اس کو اتنا ہی پڑھا جائے۔ اس میں احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کرنا لگیں، روحانی علاج پر عمل کرنے لگے، تو پہلے کسی قاری صاحب کو، کسی حافظ قرآن کو اس کے تلفظ کی درستگی کی نیت سے اس کو سنا دیجئے، تاکہ اگر تلفظ درست نہیں ہوئے اور آپ نے اپنے اوراد و وظائف شروع کر دیے، یہ روحانی علاج ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی روحانی علاج ہو، تو یہ اگر آپ نے شروع کر دیے تو اس کا آپ کو کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پہلے جو تلفظ کی درستگی، اس کی کوئی میعاد کب تک اس عمل کو کیا جائے؟ جی، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، جب تک آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو کرتے رہے، جب تک فائدہ لیکن نہ یہ ہو کہ تب تک۔ صبر و تحمل سے کرنا ہوگا۔ بالفرض بیچ میں اگر آپ کو 1 ہفتے 2 ہفتے اس کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا تو اس عمل کو جاری رکھیے، نہیں کہ بھئی انہوں نے روحانی علاج بتایا تھا، ابھی تک تو ہم فائدہ ہوا نہیں، اور آپ نے 2-4 اسلام بھائیوں کو، 2-4 لوگوں کو بتا دیا، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ بھی رک جائے۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی مدنی چینل کے ناظرین کے وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو ہم اپنی شامت اعمال سمجھیں کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے یا میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میری سستیوں کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہو پا رہا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ پڑھنے میں جو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، بعض اوقات ہم ان احتیاطوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے فائدہ ظاہر نہ ہونے کی۔ اور ہم اپنا اللہ کرے ذہن بنا لیں کہ جب بھی کسی روحانی علاج پر عمل کریں نا، تو ہم صبر و تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کامل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اس
اس روحانی علاج پر عمل کریں. وقتی طور پر بظاہر اگر فائدہ نظر نہیں آ رہا تو ہم چھوڑیں نہ. ہوتا یہ ہے کہ ہم چند دن عمل کرتے ہیں, فائدہ ظاہر نہیں ہو پاتا تو پھر ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو فائدہ نہیں نظر آ پا رہا, پھر بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اس روحانی علاج کو آپ عمل کرتے رہیں, اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بناتے رہیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پنجگانہ کا خصوصی خیال رکھا جائے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کے جو اوراد و وظائف ہیں یہ صرف اسی کو پڑھنے کی اجازت ہے. مفہوم ہے ان کا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ میرے یہاں کے جو اوراد و وظائف ہے صرف وہی پڑھ سکتا ہے جو نماز پنجگانہ کا عادی ہو. نماز پنجگانہ کا عادی ہو. جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں, اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں, یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی مشروط ہیں. تو نمازوں کی پابندی ہو مدنی چینل کے ناظرین, پھر ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. اور نمازوں کی پابندی ہی سب سے بڑا روحانی علاج ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, ہمارے یہ امراض دور ہو جائیں, ہماری یہ آزمائشیں دور ہو جائیں, تو نمازوں کی تو عادت بنانا پڑے گی. ہم نماز ایک وقت کی بھی نہ پڑھیں اور روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا. تو خدا را ہم اپنا اس طرف بھی ذہن لے کے آئیں. اولاً ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, دعائیں بھی کرتے رہیں, کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں. اچھا, اس حوالے سے کچھ تعویذات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ بال جھڑنے سے حفاظت کے ہیں, اس حوالے سے تعویذات ہمارے جی پاکستان بھر میں اور بیرون ملک میں بھی کثیر مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے موجود ہیں. تو ان میں جو ہے وہ اس حوالے سے خصوصی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. تو متعلقہ جن کو یہ مسئلہ ہو, اس کے علاوہ بھی کثیر مسائل جو آپ کو پریشانی ہو, نظر بد کا سلسلہ ہو, گھریلو ناچاکیاں کہیں, جھگڑے وغیرہ کا سلسلہ ہو, کاروبار نہیں چل رہا, تو دیگر امراض کے لیے بھی آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے پر حاضر ہوں, وہاں پر ان امراض کے متعلق تعویذات حاصل کریں. بال جھڑنے سے حفاظت کا بھی الحمدللہ تعویذ دیا جاتا ہے تعویذات کے بستوں سے. تو یہ بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین حاصل کر سکتے ہیں. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے. اگر آپ کے علاقے میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود نہیں تو مایوس نہ ہو, میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں, اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسائل ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, کہ امراض میں اگر بالفعل مبتلا ہیں, کوئی مسائل حل نہیں ہو پا رہے, روحانی علاج کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے پوسٹل ایڈریس پر آپ اپنے مکمل تفصیل کے ساتھ مسائل لکھ کر یہاں روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے اس کا حل بھی پیش کر دے گی, اور تعویذات اطاریہ اور اوراد و وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک بھجوا دیے جائیں گے. ایڈریس دوبارہ سماعت فرما لیجئے, سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. اس پوسٹل ایڈریس پر آپ اپنے مکمل مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو پوسٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ تک تعویذات اطاریہ بھجوا دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. بڑی پریشانی دے وچ مبتلا ہاں, کاروبار ہے اور اگے نہ مزید گھٹ گیا, قرضے جو مبتلا ہو گئے ہیں, بہت پریشان ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریے. پاس علی بلقیس ہوئی تھی. اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے, ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں. آ جاتی ہیں وقتی طور پہ پریشانیاں دور ہو جائیں, قرضے سے نجات حاصل ہو. اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. امی کا نام ہے سمیدہ صاحب خاتون, 4-5 سال سے بدن میں بہت درد ہو رہا ہے. 4 سال سے جسم میں تکلیف ہے, درد رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. خوب خدمت کیجیے, خوب دعائیں لیجیے, اور والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, اور رات دن ایک کر دیں, خوب خدمت کریں. باقی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد رضوان اتاری ڈی جی خان سے بول رہا ہوں. میرے بھائی کی جاب نہیں لگ رہی, روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں. بھائی کا نام سلمان اتاری اور والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے. چلیں رضوان بھائی, آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے, پھر جو بھی وظیفہ بتایا جائے تو اس کے مطابق عمل کریں. آپ کے بھائی اللہ کی رحمت سے راہیں کھل جائیں گے اور جاب کی کہیں نہ کہیں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. اگلی کال چلا دیجیے گا.
میرا نام کیسر باق ہے اور والدہ کا نام منظور ہے. جی فیصل بھائی. ہے جی جی. دکان کے لیے. دکان میں مسئلہ یہ ہے کہ دکان کوئی آمدنی نہیں اور چل نہیں رہی، اس لیے دکان میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے. قیصر نام بتایا تھا نا؟ صحیح، قیصر انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کرتے ہیں قیصر بھائی آپ کا بھی، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے کالز کی، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے، آئیے اب آپ اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. ابتدا میں ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بیچارے پریشان لگ رہے تھے، قرضے کا بھی بتایا انہوں نے، بارے قرض تلے دبے ہیں، تو قرضے سے حفاظت کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اس حوالے سے بھی روحانی علاج. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے معنی تصنیف مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر بارے قرض، یعنی قرض وغیرہ ہو یہ اتر جائے، اس حوالے سے بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 245 وہ بھی سماعت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے متعلق آتا ہے، مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اگر تم پر جبل سیر جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا فرما دے گا، اور تم یوں کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو آپ بھی اس کا وظیفہ رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی قرض جو ہے یہ آپ کا ادا ہو جائے گا، قرض ادا کرنے کو سبیل نکل آئے گی. اور کاروبار میں جیسے کہ اسلامیہ نے بتایا پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، جس کے اس طرح مسائل ہیں، تو وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کا مطالعہ فرمائے، اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل فرما لیجئے. تو اس میں سے میں بھی آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کثیر اس میں روحانی علاج، کاروبار نہ چلنے میں، رزق میں تنگی ہے، اس حوالے سے یہ لکھے ہوئے ہیں. یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل، اور روزی میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ. نماز چاشت کا تو یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، ہمارے بزرگان دین کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ نماز اشراق، نماز چاشت ادا فرمایا کرتے تھے. بزرگان دین رحمہم اللہ مبین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا نا، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو نماز چاشت پڑھنے کی عادت بنائیں. فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہو، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ کا جب وقت گزر جائے، پھر اس کے بعد نماز اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں آپ نماز چاشت ادا فرما لیجئے، اور نماز چاشت کے بعد یا باسطو پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، 100 مرتبہ یا باسطو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اپنے والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں، جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، تو درد سے حفاظت کا روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اگر ان کی والدہ پڑھ سکتی ہوں تو یہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا یہ وظیفہ کرتی رہیں، انشاءاللہ اس سے درد میں فاقہ حاصل. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، الیاس بھائی کی قول تھی، انہوں نے بھی کہا کہ والدہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن بظاہر فائدہ نہیں ہو پا رہا. اگر ان کی والدہ بسم اللہ الکبیر ہو یہ وظیفہ کر سکتی ہوں تو اس کی کثرت کرتے رہیں، تعداد متعین نہیں ہے، انشاءاللہ فاقہ حاصل ہو. اور آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. بیماریوں سے حفاظت کے الحمدللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کارڈ کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو کارڈ کا بھی عمل کروا لیجیے. ان بیماریوں کی، ان پریشانیوں کی کارڈ کا عمل کروائیے، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں. ابتدا میں ہمارے رضوان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے بھائی ہیں محمد سلمان، ان کی جاب نہیں لگ پا رہی ہے نا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا. تو استخارے میں
فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر آزمائشیں ہیں، کوئی بندش کے معاملات، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی جاب نہیں لگتی، یا جن کا روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، روزگار نہیں مل پاتا، یا جاب کے لیے جاتے ہیں، بات کر کے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ترکیب نہیں بن پاتی۔ تو میں آپ کو ایک روحانی علاج بیان کرتا ہوں۔ مدنی پنسورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی حاکم کے پاس، کسی افسر کے پاس جب آپ نوکری کے لیے جائیں، بات چیت کرنے کے لیے جائیں، تو جانے سے قبل 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ 41 بار پڑھ کر آپ چلے جایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ سامنے والا جو شخص ہے جس کے پاس آپ نوکری کے لیے جا رہے ہیں، روزگار کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ پر مہربان بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے راہیں کھل جائیں گے، اسباب بن جائیں گے، اور آپ کی روزگار کی، آپ کی جاب کی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا یہ کہ روزگار کے لیے، حصول روزگار کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ جب آپ جانے لگے نا تو اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلیں، کیونکہ جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے کسی جائز مقصد کے لیے تو اللہ کی رحمت سے اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مزید آپ ہمارے تعویذات الطریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، اس سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات کے بستے لگتے ہیں، تو تعویذات الطریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قیصر عباس بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دکان میں آمدنی کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا، برکت نہیں ہے، کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا تو آپ کے ساتھ، آپ پر اور آپ کے کاروبار پہ، آپ کی دکان پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کی نظر بد لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، چلتا ہوا ایک اچھا سا کام ایک دم بالکل پستی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ہمیں عافیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے مال کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر بار کا بھی صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ صدقہ اتنا بہترین عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے۔ تو جو بھی آپ کی آمدنی ہے تو اس آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حسب توفیق اللہ کی رضا کے لیے، 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنا صدقہ نکال دیا، تو الحمدللہ عز و جل آپ کو دیکھیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مایوس نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے تنگ دستیاں آتی ہیں اور بے برکتیاں آتی ہیں، ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں، سنتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ روحانی علاج کیسر بھائی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ دکان ہے، میں آپ کو بہترین عمل بتاتا ہوں، آپ کا کاروبار چمکے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ جو آپ کی دکان ہے نا، جیسے تو آپ ایسا کیجئے، بہت آسان عمل ہے، کسی سادے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ صرف لٹکا دیں، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات الطریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات الطریہ حاصل کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کی تمام ہی پریشانیاں دور ہوں گی، آمدنی میں برکت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد امجد، میری والدہ کا نام ہے نسیم۔ میری تقریباً 8 سال ہو گیا شادی ہوئی تو میری اولاد نہیں ہے۔ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بی بی نام ہے ان کا، والدہ کا نام ہے سجادہ بی بی۔ ان کو دل کا مسئلہ ہے، استخارہ کرانا چاہتے ہیں۔ نام کیا بتایا؟ نام اگر مجھے بتا دیں، اب نام سمجھ نہیں آیا۔
دل کا مسئلہ ہے انور بی بی، انشاءاللہ عز و جل انور بی بی کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا کے اوپر بہت قرضہ ہے اور وہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بار قرض سے خلاصی عطا فرمائیں، اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ آپ کے والد کا سارا قرضہ اتر جائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ نام بلخش رتاری، والدہ کا نام شان بی بی، برائے کرم استخارہ کر کے جواب ارشاد فرمائیے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد سلیمان اور والدہ کا نام ہے نسیم بی بی۔ مسئلہ یہ کہ بیمار رہتا ہوں، استخارہ کروا، کوئی جادو کا اثرات تو نہیں؟ کوئی جادو کا معاملہ تو نہیں ہے، انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عدیل ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے۔ برائے مہربانی مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میرا کام نہیں چاہ رہا، میں سیلری میرے کو نہیں ملی، لیکن جب بھی سیلری کا بولو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ آپ کا کرتے ہیں عادل بھائی، اور آپ کو وقت پر سیلری مل جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام آصف ہے، والدین کا نام صابرہ ہے، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور کوئی کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے، دونوں کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، میرا بیٹا ہے محمد فیضان، والدہ کا نام ہے امتیاز اختر۔ کوئی پرابلم ہے، کوئی سیب کی اس طرح کے کوئی اس کو ساتھ مسئلہ ہے، تو میں استخارہ کرانا چاہتا تھا کہ کیا بیماری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی ہمارے ایک امجد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام مریضوں کو تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اولاد نینا کے حوالے سے روحانی علاج سماعت کر لیجئے۔ مدنی پڑھ سورہ میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ جمعہ کے دن 10 بار یا باریئو یا باریئو یا باریئو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ بیٹا عطا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے کہا کہ والد پر بار قرض کا سلسلہ ہے، تو بلکہ بار قرض کے حوالے سے 2 کالیں ہیں، تو دونوں روحانی علاج سماعت کر لیجئے، دونوں کے لیے روحانی علاج ہے۔ مدنی پڑھ سورہ کے صفحہ نمبر 245، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ روحانی علاج صبح اور شام 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ یہ روحانی علاج پڑھیں تو اس کے اول آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلد آپ کے بار قرض یہ دور ہو جائے گا۔ صحیح، بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ انور بی بی نام بتایا تھا، ان کے ساتھ دل کا مسئلہ ہے اور دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کا استخارہ کر دیں۔ استخارہ کیا گیا انور بی بی کا، تو ان کے ساتھ کوئی عملیات یا بندش اثرات کے معاملات بالکل بھی نہیں ہیں، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری کی علامات ہیں، بیماری ہی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ روحانی علاج دل کے امراض سے حفاظت کا آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے ساتھ یہ دل کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے، اور صبح نہار وہ یہ دم کیا ہوا سیب یہ کھائیے، اللہ کی رحمت سے دل کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے، جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ہارٹ پیشنٹ جو ہیں، یا جن کی دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں، دل کے وال بند ہو چکے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ
یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی 7 مرتبہ آپ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دل کے امراض سے حفاظت رہے گی۔ اور اس کے علاوہ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور ان کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ دل پر باندھنے کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ حاصل کیجئے اور آپ کے گھر والے یہ تعویذ استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل دل کے امراض سے حفاظت رہے گی اور قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فلک شیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی پریشانیوں کا سامنا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا فلک شیر بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہی آزمائشیں بہت جلد اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی، آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کیجئے۔ اور 2 رکعت، میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، آزمائشوں سے نجات کے لیے دعا کیجیے، الحمدللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ذہن نصیب، میرا آپ کو ایک اور مدنی مشورہ آپ قبول فرمائیں، وہ یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام ہی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور مزید یہ کہ راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اللہ کے گھر میں وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ذہنی اور قلبی سکون آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کی نیت فرمائیے، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سنت بھرے بیانات کیے جاتے ہیں، دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تعویذات بھی حاصل کیجئے، اپنی ان پریشانیوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو آزمائشیں ہیں وقتی طور پر آپ کے ساتھ یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے سلیمان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ بیماری کے معاملات ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا، کوئی جادو کے معاملات بالکل بھی نہیں ہیں، وقتی طور پر ہی بیماریوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے یا جو بیمار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی رحمت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا عادل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کام نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام میرا پورا نہیں ہو پاتا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی یا میرا بزنس نہیں چلتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ جب آپ صبح نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، صرف 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کے جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ جب صبح سو کر اٹھیں تو ذہن نصیب، جب ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھیں، اللہ کرے تہجد میں اٹھنا ہمیں نصیب ہو جائیں، جی ہاں تہجد پڑھیں، ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، فضل فرمانے والا ہے، اور یہ رزق تقسیم اس وقت میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم فجر میں اٹھنے والے بن جائیں، نماز تہجد پڑھیں، پھر ہم ان اوراد و وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو ایک قلبی سکون بھی نصیب ہوگا، زندگی میں ایک چین نصیب آئے گا، نکھار آئے گا، قلبی سکون نصیب ہو جائے گا، ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوگی اور ہمارے تمام کام کاج اپنے معمول کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، تمام جائز کام ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ اور جو آپ کو وظیفہ بتایا مدنی چینل کے ناظرین، یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھنے کا، جو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی اس کے تمام جائز کاموں میں۔ تو ان وظائف کو اپنی معمولات میں شامل کیجئے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا
امتیاز نام بتایا تھا آپ نے، ان کے ساتھ کوئی آصف کا معاملہ ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، تو کیا واقعی ان کے ساتھ معاملہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا محمد امتیاز کا، ان کے ساتھ کوئی آصف کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جنات کے معاملات نہیں ہیں، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہیں، وقتی طور پر بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹری علاج بھی آپ چاہیں تو ان کا جاری رکھیں، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا یہ بیٹے کا مسئلہ بیان کیا، چاہیں تو تفصیلی طور پر یہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ مسئلہ لکھ کر پوسٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے تعویذات عطاریہ بھی بھیجوا دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے، بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا اور آپ کے بچے کی یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے مسائل یہ تفصیلی لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو اس ایڈریس پر پوسٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آپ کے گھر تک تعویذات عطاریہ بھی بھجوا دیے جائیں گے اور آدو وظائف بھی بھجوا دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل سنت و بھرے اجتماعات میں دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجئے، دعا بھی کی جاتی ہے۔ اجتماعی طور پر جب دعا ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ اپنا مزہ ہوتا ہے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے، اور جہاں اللہ کے 40 نیک بندے جمع ہوں وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ روایتوں میں بھی آتا ہے، مفہوم ملتا ہے، تو اللہ کرے ہم اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا ارحم الراحمین قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، یا ارحم الراحمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، بستروں پر جو بیمار پڑے ہیں، یا اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، ان کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، یا اللہ سب دور فرما، جس کے حلال میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔